عثمان حجویری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار، تجلیات، ارشادات اور آپ کی تعلیمات پر مشتمل پروگرام، جو آپ کی کتاب کے عنوان سے ہی موسوم ہے، کشف المحجوب، لے کر آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرات ذی وقار حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں جہاں روحانیت اور طریقت کے بے شمار پہلوؤں کو آشکارا فرمایا ہے، وہاں دوسری جانب کشف المحجوب اولیاء اعظام، بزرگان دین، کاملین، یہاں تک کہ صحابہ اعظام اہل بیت اطہار کے اس مبارک ذکر اور ان کی سیرت و احوال کا ایک ایسا خوبصورت اور حسین مجموعہ ہے، اور ان خاص باتوں پر مشتمل ہے کہ جو عام کتابوں میں دستیاب نہ ہو سکیں، جن سے عام کتابیں خالی ہیں۔ اور ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ 3 پروگرام حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پر کر چکے ہیں، اور یہ بحث اور یہ ذکر ہے کشف المحجوب شریف کے 11ویں باب میں حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے باب میں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرا آپ کے سب کے جانے پہچانے معروف دل پذیر شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی شخصیت کا ذکر فرماتے ہیں تو القابات، احوال اور کچھ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اس شخصیت کے اقوال اور ارشادات کو بیان فرماتے ہیں۔ آج ہم ایک حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حکایت بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کا ایک ارشاد بھی ہے، اور اس پر ایک بڑی خوبصورت اور بڑی نفیس بحث بھی ہے، اور بہت سارے اشکالات کا جواب بھی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ابلیس کو دیکھوں، شیطان کو دیکھوں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ بوڑھا دور سے میری طرف آیا، اور فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں ایک وحشت کا اثر محسوس ہوا، اور فرمانے لگے کہ جب وہ میرے پاس آ گیا تو میں نے پوچھا بھئی تو کون ہے کہ میری نظر وحشت کا اثر دیکھ رہی ہے اور تاب نہیں رکھ رہی ہے، اور تیری نحوست کی ہیبت جو ہے میرا دل برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے جواباً کہا جی میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی آپ نے آرزو کی ہے اور تمنا کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملعون، تجھے آدم علیہ السلام کے سجدے سے کس چیز نے روکا تھا؟ اور یہاں میں رک کر ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ یہ عصر حاضر میں ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجیے اشکال ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی جو ملاقات اور یہ مکالمہ ہے، اس میں وہ حل ہو جاتا ہے جی، اولیاء اعظام کی تعظیم اور ان کے جو آثار ہیں ان کی تکریم کے حوالے سے۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تو شیطان کا جواب کیا تھا، ابلیس کا، حضرت جنید بغدادی کو کہ آپ کا کیا خیال ہے میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں متحیر بھی ہوا، اور یہ کلام، اس کا یہ جواب میرے قلب پر اثر پذیر بھی ہوا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت مجھے الہام ہوا، اور وہ الہام ظاہر بارگاہ خداوندی سے، قل اے جنید تو اس کو کہہ دے کہ کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، لو کنت عبدا معمورا ما خرجت عن امرہ ونہیہ فسمع النداء من قلبی فصاح وقال احرقتنی باللہ وغابا۔ حضرت جنید بغدادی کو جو الہام ہوا وہ یہ کہ اے جنید اس خبیث کو کہہ دو کہ تو بے ایمان اور جھوٹا ہے، اگر تو بندہ تھا تو اپنے مالک کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کے نہیں کے تقرب نہ کرتا، جو اس نے کہا تھا وہ کر دیتا۔ شیطان نے یہ آواز میرے قلب کی سن لی اور ایک چیخ ماری اور بولا خدا کی قسم جنید تو نے مجھے جلا ڈالا اور نظر سے غائب ہو گیا۔ حکایت تو میں نے ایک ترتیب میں بیان کر دی ہے حضرت۔ اس میں 2-3 چیزیں میں چاہوں گا کہ اس پر ضرور بات کی جائے۔ ایک تو حضرت جنید بغدادی کی یہ تمنا اور ملاقات، اور یعنی یہ اس پر تھوڑی سی بات ضروری ہے، اور آدم علیہ السلام کے سجدے کے بارے میں جو شیطانی فکر ہے
میں تھوڑا لفظ یعنی چینج کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ، یعنی آدم علیہ السلام کی جو تعظیم ہے اسے وہ غیر خدا، اچھا ہے یہ بھی ڈھکوسلا شیطانی؟ ہاں جی، یہ بات، یہ جملہ بھی بظاہر بڑا اٹریکٹیو ہے، حقیقت میں یہ ڈھکوسلا ہے، کیونکہ قرآن میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے شیطان کی وہ اس کے برعکس ہے، اس کے کہ برعکس تکبر اپنا تھا، انانیت اپنی تھی اصل میں، ابا واستکبر وکان من، جی جی، تو حقیر جانا جناب آدم علیہ السلام کو، اور خود کو آگ کہا اور ان کو مٹی کہا اور خاک کہا، لیکن اس پہ جو ملمہ کاری کی ہے، اوپر جو اس کو ریپ کیا ہے، وہ اس پر عقیدے کا لبادہ اڑایا ہے، توحید کا۔ جی ہاں، تو آپ دیکھیے اس میں شیطان کی، اور اس میں جو جواب اس نے دیا ہے، اور اس جواب پر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک نقطہ بیان کیا کہ بھئی تیری توجہ تو اللہ رب العزت کے حکم پہ رہنی چاہیے، اس نے تجھے حکم دیا، ختم اس کے اندر، کیا فرمائیں گے سر اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے مفتی صاحب کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے جو آپ کا معبود ہے، تو اس کے بعد تو گنجائش بنتی نہیں ہے، ملائکہ جو نوری تھے سارے کے سارے، وہ معاذ اللہ جو معصوم ہیں وہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، مطلب شیطان کر رہا تھا تو خود اس واقعے کے اندر ہی ہو، یا یہ اور محال ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی تھا غیر اللہ کو سجدہ کروا کے۔ اور یہ ویسے ہی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے امر کا حکم دے؟ بالکل، اس کا تو سب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری جو سچویشن بتا رہی ہے کہ یہ نرا ڈھکوسلا تھا شیطانی۔ اس پر ایک قول سنیے آپ، سید الطائفہ حضرت ابو القاسم سیدنا جنید رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں ان المبالغۃ فی التوحید الحاد، یہ ہے ابلیسی جو مغالطہ ہے، ان المبالغۃ فی التوحید الحاد، کہ جب آپ اس کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو الحاد کی طرف لے جاتا ہے، وہ جو ملحدین کہا ہے، وہ کسی نہ کسی آڑ میں اصل میں آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر ڈھکوسلے گھڑ رہے ہوتے ہیں، فریب کاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان نے بھی وہی کیا، اور اب اس میں اللہ کا جو منشا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے خلیفہ کی تعظیم اور تکریم کروانا، تو اصول کے خلاف بات کر دی اور اس کا رد بھی ہو گیا۔ دو اس کے بڑے اہم مزے کے پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا علمی اور الزامی رد کیا کہ بھئی ٹیکنیکلی بھی تیری بات غلط ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، محبت کہاں کی ہے اور بندگی کہاں کی ہے اور عبدیت کہاں کی ہے کہ معبود و محبوب کہے اور تو کرے نا، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اس میں اگر تو توحید کو اس کی کو آڑ بناتا ہے تو پھر بھی پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جب آمر ہو تو تو بندہ معمور ہے، تیرا کام ہے اس کو کرنا، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں حقیقت میں تو تم اسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہو نا، جب اس کے امر کی اور اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ یہی ہمارے علماء نے کہا کہ من اللہ باذن اللہ اور من دون اللہ کے فرق کو سمجھو، دونوں قرآنک ٹرمنالوجیز ہیں۔ ایک جگہ فرما دیا خبردار اس کو نہ ماننا، اس کے آگے نہ جھکنا، اس کی طرف نہ جانا، اس کو نہ پکارنا، شرک ہو جاؤ گے، توحید کے خلاف ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ کہا کہ جانا، ان کو ماننا، ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، لیکن ان کو خدا اور معبود نہ بنانا اور نہ سمجھنا۔ یہ تو بڑی دو ٹوک۔ اچھا، اس میں جو حالی پہلو ہے، باطنی اور روحانی پہلو ہے، وہ ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا کانفیڈنس، جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ وہ دیکھنے کی خواہش کیوں کی، تو ان کو ذرا اس کو بتائیں تو صحیح، بھئی تو الشیطان یفر من ذل عمر، یہاں ذل عمر بھی ہے اس امت کے اندر۔ تو ایک تو یہ کانفیڈنس تھا، دوسرا یہ کہ بہت سارے صوفیہ ہیں مفتی صاحب جن سے باقاعدہ شیطان کے مناظرے ریکارڈڈ ہیں، جی ہاں، گفتگو ہوئی، مکالمے ہوئے، ہاں بھئی کر بات کیا کہتا ہے، اور اس کو چاروں شان نے چت کیا انہوں نے کہ تیرا ہر موقف اور ہر پوائنٹ آف ویو لاجیکلی بھی غلط ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ تو بڑا کوئی معلم ملکوت بن گیا ہے تو تجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ امت محمدی علیہ صاحب اسلام میں ایسے اہل کمال موجود ہیں الحمدللہ، اور آپ ان میں سر فہرست ہیں، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب ان کے حال کی جو باطن کی جو حرارت تھی، جب اس نے ظہور کیا اور اس کے پیچھے ذات باری تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلیات نے اس کلمے کے ذریعے ظہور کیا، اصل میں وہ جو الہام کی کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ نار کو نار نہیں جلا سکتی مفتی صاحب،
آگ کو آگ نہیں جلا سکتی، آگ کو نور جلا کے خاکستر کر سکتا اور مٹا سکتا ہے۔ وہ جب نور اسماء و صفات نے ظہور کیا قلب جنید سے اور وہ الہام کی کیفیت میں ظہور پذیر ہوا اور اس کے اندر وہ توحید کے حقیقی معارف تھے جن تک ابلیس و شیطان نہ پہنچ سکا نہ پہنچ سکتا ہے، فوراً انہوں نے کہا مجھے جلا ڈالا تو نے، یعنی کہ ایسے مجھے کر دیا گویا کہ میں جل گیا ہوں۔ ظاہر ہے وہ تو آگ ہے، جلے گا تو نہیں، لیکن ایسے کر دیا جیسے کہتے ہیں ساڑ کے سوا کر دیتا۔ مبالغہ یہ یہاں پر تشخیص کی ہے بہت بڑے مسئلے کی اس معاملے کے اندر۔ اس مکالمے کو بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے، اس میں بڑی برکات ہیں، اور اس کی پڑھنے کی برکت سے توحید کے حقائق اور معارف آپ پر کھلیں گے کہ شیطانی اپروچ کیا تھی، رحمانی اپروچ کیا تھی، اور انسانی جو اہل ایمان کی ایمانی اپروچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے، جو بیلنسڈ اپروچ ہے۔ تو آپ پر بڑے بڑے حقائق، لہٰذا صوفیاء نے سمجھیے کہ روحانی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی، اور نظری اور علمی اعتبار سے بھی گرفت کی ہے اس رویے پر اور اس اپروچ پر، کہ کوئی انسان بھی جیسے شیطان کے دوسرے حربوں سے روکا گیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا خطرناک حربہ ہے، اس کے ذریعے بھی وہ ایمان چھین لیتا ہے اور چھین سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچایا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت اور اس پورے مکالمے اور اس کے نتیجے کی روشنی میں ایک تبصرہ کیا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ ہے مقامات اولیاء اور مقامات صوفیاء کی وضاحت کے لیے۔ اس پر ہم تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وقفے پر جانے سے پہلے آپ نے ایک حکایت سنی اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ابلیس کے ساتھ اور اس کا نتیجہ سنا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری حکایت اور واقعہ اور اس کا جو نتیجہ نکالا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا واقعہ ہے یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کے تحفظ پر خاص دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی خود نگرانی فرماتا ہے اور ہر حالت میں اسے شیطانی مکرہ سے محفوظ رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس میں معصوم اور جو ہے معصومیت جو ہے اصل میں یہاں بمعنی محفوظیت ہے، حفظ کے معنی میں، جی ہاں، کیونکہ عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی کیا کتب سے، عارف باللہ سے، ولی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ تھوڑی دیر مراقبے میں چلے گئے اور پھر وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں اس بات کو ذرا اس کے ساتھ آپ جوڑ کے دیکھیں تو سمجھ آ رہی کہ اللہ حفاظت کیسے کرتا۔ ایک تو فوراً متنبع کر دیا تھا، الرٹ، فوراً رجوع، فوراً توبہ، فوراً اس کا ازالہ، اور پھر اس پر ٹکنا نہیں اور ڈٹنا نہیں، فوراً اس سے نکل جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب اور ذرائع پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جو پہلو ہے وہ یہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اکثر جو شخص گناہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ دیکھیے مفتی صاحب، نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے پیرلل متوازی جو شر چل رہا ہے، گناہ چل رہا، الاشیاء یتمیز بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچان، اسی طرح اعمال میں چونکہ دونوں ہیں، وہ نیک اعمال ہیں یا بد اعمال ہیں، تو ان کی معرفت بھی تو ضروری ہے۔ لہٰذا اس کی حالی معرفت جو ہے وہ صوفیاء پر اس طرح گزرتی ہے کہ جو ہی کوئی پرتو، کوئی شیڈو ان کے قریب آتا ہے، اس پر ان پر کھلتا ہے کہ اس کے بعد اثرات کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور وقتی طور پہ بشری تقاضے کے مطابق اگر اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی ہے، اللہ کی تقدیر میں مقدر ہے، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا کے تحت، تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، جس کا مظاہرہ یہاں پر ہوا ہے۔ اور یہ جو ائمہ تصوف ہیں ان کا تو پھر کام دوسروں کو گائیڈ کرنا بھی، چونکہ یہ مرجع ہیں لوگوں کے، لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو جی، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، تو وہ پھر ان کو رہنمائی فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، شیطان کے چونکہ پیچھے ساری کار فرمائی شیطان کی ہے، وہ تو معصومین کو نہیں چھوڑتا، جی ہاں، جی جن کی معصومیت قطعی ہے، انبیاء کرام پر بھی اس نے حملے اور اٹیک کیے ہیں، تو اولیاء اللہ پہ کام۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مکالمہ دیکھیں کتنا مشہور ہے، پھر وہ نکلتے کیسے ہیں اس سے اور بچتے کیسے ہیں اس کے اثرات سے۔ یہ رہنمائی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ بھئی حملہ ہوگا، اٹیک ہوگا، آگے تمہاری تیاری کیسی ہونی چاہیے کہ تم نے اس سے بچنا کیسے۔ اب ایک مکالمہ اور ہے،
आप फरमाते हैं राई तो इबलीस फिन्नौम फकुलतु या लुस, आया चोरो डाकू ऐश मकाम खा होना, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा जनाब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा दाल लग जाए, लेकिन लव अन्नास कुल्लहुम मिस्लुका मा नफअतनी लुसूसियत शैयन। उन्होंने फरमाया अगर लोग सारे आप जैसे हो गए तो फिर मेरा चोरी डाका तो फिर घर ही रह जाएगा, मैं नहीं कुछ हासिल, मैंने नहीं मुझे कुछ नहीं मिलेगा कुछ हासिल नहीं कर। तो ये वो हस्तियां हैं जो असल में गाइड भी कर रही हैं और इब्लीस को भी बता रही हैं, वो जो कुरान में कहा ना इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सुभान, उन पर नहीं चल सकता मेरा दाव, बाकियों पर मैं ट्राई करता रहूँ। तो इब्लीसी जो प्रोसेस है वो ये। अच्छा, अब एक बड़ी खूबसूरत बात जो हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के जो अक़वाल हैं उसके अंदर तो एक ख़जाने, हर कौल में एक ख़जाना भरा हुआ है। एक मैं तबरुकन पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं मन नज़रा इला वली मिन औलिया इल्लाह ताला फ़क़ाबिलहु व अकरमहु अकरमहुल्लाहु अला रुऊसिल अशहात, जिसने अल्लाह के किसी वली को देखा और फिर उसकी वलायत को कबूल किया, उसकी तकरीम की, उसको इज्जत और एहतराम दिया, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उस शख्स को इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत के अंदर भी लोग देखेंगे कि रब ने कैसे अपने दोस्त के इज्जत करने वाले को इज्जत अता फरमाई। दूसरा आपका एक बड़ा बहुत ही आला दर्जे का फरमान है, फरमाते हैं कि अत-तस्दीक़ु लितरीक़िना विलायतुन, हमारे मशरब और तरीक़ की तस्दीक भी विलायत है। इस पूरे निज़ाम का मुनकिर ना हो। मुफ्ती साहब कैसे हो सकता है कि कोई बंदा कंप्यूटर को मानता ही ना हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, कायल ही ना हो कि कंप्यूटर भी कोई चीज़ है? मुमकिन ही नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आपको अल्लाह की दोस्ती और विलायत चाहिए तो आपको उस दबिस्तान और स्कूल ऑफ थॉट जो उसके दोस्त को पहले एडमिट करना होगा, जो उसके दोस्त उनकी बरतरी को मानना होगा, उनके तफव्वुक को तस्लीम करना होगा, उनकी स्पेशलाइजेशन को मानना पड़ेगा, फिर आप उस राह पे चलेंगे और उसके अंदर कमाल पैदा। ये कैसे हो सकता है कि पूरे निज़ाम की नफी करके आप कहें कि जी मैं भी औलिया अल्लाह में से हूँ और फिर करामात के दावे भी करते हों और फिर इस तरह की बातें भी अपने बारे में पेश करते हों, किताबों में भी लिखते हों आप कि फलां से ये करामत हुई, फलां से ये करामत। जब आप करामत के कायल ही नहीं हैं तो फिर करामत का सदूर और ज़हूर कैसा? तो इसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप यही है कि आप विलायत और कमालात विलायत उसकी तस्दीक करने वाले हों, उसका इनकार ना करें। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला इसकी ज़िंदा मिसाल हैं, जीती जागती। आपने बचपन से लेकर जिन मशाइख, जिन शयूख से आपने इस्तिफ़ादा किया है, आप उनके इरशादात व अक़वाल अगर कभी देखें और पढ़ें तो अंदाज़ा होता है कि औलिया किराम और बुज़ुर्गान दीन की सोहबत में बचपन से बैठे हैं और बड़ी तवील फ़हरिस्त है, उसमें से कुछ का बरकत के लिए हम जिक्र भी करेंगे, नाम लेंगे। और आपका ये जो हमा जहत उलूम थे आपके, उसमें आप देखें तो आपके पास नहवी लोग आ रहे हैं, मुफस्सिर लोग आ रहे हैं, मुहद्दिस आ रहे हैं, मुतकल्लिमीन आ रहे हैं, हर फ़न के आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जनाब ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इस बात का। मैंने पढ़ा कि अबुल कैसान अन-नहवी जैसा इमाम नहव वो आपके पास आपकी खिदमत में आ रहा है और सवाल कर रहा है कि जनाब ये बता दीजिए कि जो कुरान पाक के अंदर आयत करीमा है सूरा अल-आला में सनुक़रिउका फला तंसा, इसका क्या मतलब है? अबुल कैसान अन-नहवी जिन्होंने ये नाम पढ़ा उनको पता, इब्न कैसान अन-नहवी। तो फ़क़ाल जुनैद ला तंसल अमलु बिही, फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया है कि महबूब ये जो कुछ आप पे उतारा है इस तरह रासिख करेंगे कि इस पर जो अमल है वो आप कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, आम माना ये है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आप फरमा रहे हैं ला तंसल अमलु बिही, जो इसकी असल है, अमल है इस पर, वो आप उसकी तवज्जो, आपकी तवज्जो उससे कभी नहीं। फिर कहते हैं वसाला हुआ इज़न व दरासु माफ़ी, सूरा आराफ आयत 169, व दरासु माफ़ी ही, इसका क्या मतलब है? तो आपने फरमाया फ़क़ाल जुनैद तारकुल अमलु बिही, इस पर कभी भी अमल को तुम्हें तर्क नहीं करने देंगे। तो इब्न कैसान ने फरमाया, उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे दहन को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। यानी बड़े बड़े अकाबिर जिल्ला आइमा आके पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं
اور متاثر ہو رہے ہیں اور داد دے کے جا رہے ہیں. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو ڈھیروں کتب کے بھی مصنف ہیں. بالکل. ابھی کتابوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. میں آپ کے شیوخ کے پہلے برکت کے لیے کچھ نام پیش کر دوں. جی. ایک تو حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کا خود یہ کر چکے ہیں. جی ہاں، بہت بڑی ذکر کر چکے ہیں کہ کیا کیا اجلا، بلکہ لسٹ تو بڑی لمبی ہے کہ اس میں آپ نے جن شیوخ سے استفادہ کیا ہے ان کے نام بھی ہیں، اور جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے ان کے نام بھی ہیں. بڑی لمبی فہرست ہے جنہوں نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں، لیکن میں صرف ناموں پہ اکتفا کرتا ہوں. حضرت جعفر الخلدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ سے حدیث بھی روایت کرتے ہیں، آپ کے اقوال بھی روایت کرتے ہیں، اور یہ تصوف کی تمام بڑی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. پھر آپ کے سب سے جو مشہور خلیفہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، جو داتا صاحب کے شجرے میں آ رہے ہیں، آپ کے شیوخ میں سے ہیں، ان کا نام بھی آ رہا ہے. اور امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد حضرت احمد بن جعفر ابن حانی، یہ بھی بڑا مشہور نام ہے. ابو الحسن محمد بن علی بن حبیش، ان کا نام بھی آ رہا ہے. اور طبقات صوفیہ میں جس سے ہم نے بہت استفادہ کیا ہے، اس میں بھی کوئی 10-15 نام ہیں. ابو عمر علی بن محمد بن حسن البغدادی، ابو عمر الانماتی، ابو بکر الملائکی، حمام بن حارث. اور امام کشیری جو لاتے ہیں ابو محمد الجریری سے، ابو عمر الانماتی سے، ابو العباس الفرغانی سے، ابو جعفر الفرغانی سے، یعنی ہزاروں میں میرا خیال ہے کہ یہ فہرست چلے جائے گی. اور جو ہماری ایک علمی روایت ہے نا کہ اپنے مشائخ کی موجم آئمہ بنایا کرتے تھے، موجم المشائخ کے نام سے، تو اس طرح کے مشیخہ اگر مرتب کیا جائیں، مشیخۃ الجنید، تو میرا حال ہزاروں میں آپ کے اساتذہ اور آپ کے تلامذہ کے نام آئیں گے، جن کے اندر آپ کو ہر درجے کا آدمی ملے گا. مفسر بھی ملے گا، محدث بھی ملے گا، فقیہ بھی ملے گا، اور امام کے درجے کا صوفی بھی ملے گا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن شیوخ سے استفادہ کیا، آج میں نے ان میں سے ایک نام پڑھا مفتی صاحب، تو میں ان بزرگوں پہ رک گیا. میرا جی چاہا کہ آج میں ان کا نام بڑا لوں زیادہ، کیونکہ حضرت جنید بغدادی ان سے بہت متاثر تھے. اور یہ بزرگ ایسے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی جو گدڑی تھی نا، وہ پیوند لگا کے، صرف بازو جو گدڑی کا تھا نا جو پہنتے تھے، وہ 6-7 کلو کا ہو چکا ہوا تھا. پیوند لگا کے اتنی ٹاکیاں اس میں لگی ہوئی تھیں، وہ اتنا بھاری ہو چکا ہوا تھا. یعنی پورے کا پورا لباس جو ہے وہ پیوند در پیوند تھا. اور حال یہ تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد ہیں. عراق کے اندر جن شیوخ سے آپ نے استفادہ کی، ان کا اسم گرامی ابو جعفر الکربنی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الصوفی. ایسے زاہد و مرتاز تھے، کہتے ہیں کہ ان کی شہرت ہی اپنے یہ پیوند لگے ہوئے جو کپڑے پہنتے تھے نا، وہ شہرت اسی وجہ سے گدڑی والا بابا کہ لوگ ان کو پکارتے تھے. تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ یہ میرا خرقہ بھی میرے فلانے مرید کو دے دینا. اور یہ شاگرد ہیں حضرت ابو عبداللہ البراسی کے، اور حدیث کی روایت لاتے ہیں. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت متاثر تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے حضرت ابو جعفر ابن الکربنی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ آپ جنید پوچھ رہے ہیں اپنے استاد سے، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو علم کی باتیں تو بہت کرتا ہوں لیکن ان پر عمل نہ کرتا ہو اسی طرح جتنے کو علوم معارف. اصل میں اپنے ہی بارے میں پوچھ رہے تھے کہ شہرت بہت تھی کہ بھئی اتنے معارف، اتنے علوم، تو آپ سمجھتے تھے کہ شاید میرا علم جو ہے اتنے علوم و معارف اتنا نہیں. اشارہ یہ تھا. اب جواب استاد کی بھی نظر دیکھی. فرمایا اگر تو آپ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنا کلام جاری رکھیے، اس کو روکے نا. اگر کسی اور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو پھر جواب ہو، لیکن اگر آپ کے بارے میں ہے تو پھر آپ نے واز نہیں روکنا، اور یہ جو آپ کلام فرما رہے ہیں اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے اگرچہ عمل کم بھی ہو. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشائخ کا اور اس کے ضمن میں یقیناً پھر آپ کے فضائل اور مناقب کا ذکر ہوا، علمی روحانی مقامات کا. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال اور جو چیزیں کچھ بیان کی ہیں، ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک ٹائم لیمٹ
ہوتا ہے, اس کے اندر اس کو سمیٹنا ہوتا ہے. اس کی کچھ باتیں ہم انشاءاللہ العزیز جو آپ کے ذکر میں ہیں, انشاءاللہ العزیز آگے آنے والی جو ابحاث ہیں انشاءاللہ اس میں ہم اس کو لنک کر لیں گے اور آگے جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بات اور ایک حکایت جو آپ کے ذکر میں حضور فیض عالم نے ذکر فرمائی ہے, ہم آپ سے شیئر کریں گے, عرض کریں گے, اور اس پر تھوڑی بات بھی ہوگی, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے ذکر میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید جو ہے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں اب کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں, اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے شیخ یعنی حضرت جنید بغدادی سے کچھ دوری کر لی اور اعراض کر لیا, اور چند دنوں کے بعد حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا چیک کرنے کے لیے کہ میں ذرا پتہ کروں کہ یہ جو میری کیفیت ہوئی ہے حضرت جنید بغدادی کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کرنے لگا, تو اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ بھئی تو کیا چاہتا ہے, تجھے تیری بات کا جواب الفاظ کی شکل میں دیا جائے یا اس کے معنی کی شکل میں دیا جائے, حقیقت معنی کی شکل میں. اس نے کہا جناب دونوں طرح ہی آپ جواب دے دیں. اب آپ نے جو لفظی اور عبارتی جواب فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اگر تو میرا تجربہ کرنے کی بجائے, مجھے چیک کرنے کی بجائے تو اپنے آپ کا تجربہ کر لیتا, اپنے آپ کو چیک کر لیتا, تو تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہ ہوتی. اور معنوی جواب روحانی یہ ہے کہ جا میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کر دیا. حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا رنگ چہرے کا سیاہ ہو گیا, اور اس کے دل سے جو ایک یقین اور معرفت کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی, اور پھر فوراً توبہ کرنے لگا اور اس چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. حضرت جنید بغدادی کا فرمان جو اس پورے واقعہ کے بعد آپ نے اپنے اس مرید کو فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی والیان اسرار ہوتے ہیں, اور تجھ سے ان کی ضرب برداشت نہیں ہوگی, بچ کے رہ. پھر ایک پھونک ماری, اور اس پھونک کی برکت سے پہلے درجے پر بھی فائز ہو گیا, اور اس دن سے پھر اللہ والوں کی جو بارگاہ ہے ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے بھی توبہ کر لی اور اپنے احوال پہ برقرار رہ گئے. بہت ساری باتیں حضرت اس حکایت میں, بڑے تربیت کے اس میں بہت سارے پہلو ہیں, میں بھی ہم ہر چیز کو ڈسکس نہ کر سکیں اشارات میں, لیکن میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرا تجربہ کرنے کی بجائے اپنا تجربہ یعنی خود کو پرکھ لیتا, پہلے. دیکھیے نا, اب تصوف میں اتنی کسوٹیاں ہیں کہ آپ خود کو پرکھنے کی بجائے شیخ کو پرکھنے چل پڑے. تو فرمایا کہ اتنا وقت جو اس میں اشارہ یہ تھا کہ تو نے ہمارے پاس اتنا رہ کے وقت ضائع کر دیا, سیکھا کچھ نہیں. یعنی جو کسوٹی تجھے خود کو پرکھنے کے لیے دی تھی اس پر تو نے شیخ کو پرکھنا شروع کر دیا. اور دوسرا کہ مرتبے سے معزول کر دیا, ظاہر ہے وہ خود ہی جو تیار کیا, خود جو تیار کیا ہوا تھا, کمانڈنگ تو اپنے پاس. مشہور جملہ حضرات صوفیہ استعمال کرتے ہیں کہ جو دے سکتے ہیں وہ لے بھی سکتا ہے. سمجھ آ گئی. تو یہ تو وہ فرمایا نا آپ نے, اور وہ کر کے بھی دکھایا, کیونکہ باطن میں شیخ کا جو تصرف ہے مرید کے, وہ مرید کے اپنے تصرف سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. مرید بھی 3 طرح کے ہیں نا, ایک مبتدی ہے, ایک متوسط ہے, ایک منتہی ہے. اب جو اس طرح کا مبتدی مرید ہے اس کے پاس تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے بولو براز کے لیے بھی کسی دوسرے کا محتاج ہے, شیرخوار بچے کی طرح. تو شیخ کو پتا ہے, لہٰذا جب اس نے اس سسٹم کو, اس ڈسپلن کو ایوائڈ کیا اور وائلیٹ کیا, تو وہ فوری اس کا دوسرا رول اپلائی ہوا. یہ جو معزول کرنا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی معزول کر لیا. اور یہ جو تبصرہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ جو ہیں والیان اسرار میں سے ہوتے ہیں, اور تجھ سے ان کی ضرب کی برداشت نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. مفتی صاحب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ جو قطب الارشاد اور غوث وقت ہے اس کا فیض جاری ہوتا ہے, اور ہر شخص کو مل رہا ہوتا ہے. کوئی اسے جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا, کوئی مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا, لیکن سوائے منکر کے, اس کا بغض رکھنے والا اور انکار کرنے والا نہ ہو تو اس کو فیض ملے گا. استثناء اس شخص کا ہے, اور محروم وہ شخص ہے جو اس کا منکر ہے اور اس سے بغض رکھتے ہیں. اب یہاں ایک طرح سے یہ انکار تھا نا, جی ہاں, تو وہ شخص زد میں آ گیا, اور پھر شفقت دیکھیے شیخ کی. اصل سارا پروسیس سے گزارنا تھا اس کو, اس ٹریننگ پروسیس سے گزارنا تھا. اس نے معذرت کی تو فوری کے بغیر تیرا چارہ نہیں, اور شفقت بھی تو پھر ویسی ہی ہے.
کیونکہ سارے کیفیت اصلاح کے لیے ہو رہی تھی، پہلے مرتبے پر پھر فائز بھی دوبارہ سے کر دی۔ دوبارہ بھی، اور پھر یہ ہے، یہ شیخ کا روحانی تصرف ہے کہ شیخ جس کمال کا ہے، اگر صاحب ارشاد جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ غوث کا یا قطب کا تو ٹائٹل ہی ان کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے، کیونکہ آپ تو اکابر ائمہ میں سے ہیں، غوثوں قطبوں کے غوث الاغواث ہیں اور قطب الاقطاب ہیں۔ تو آپ کا جو تصرف ہے وہ تو صرف خیال و تصرف سے ہوتا ہے مفتی صاحب، جس درجے کی ولایت ہوتی ہے نا، لطافت بھی اسی درجے کی ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ تو بس انہوں نے کن فیکون بس یہ سوچنا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، کہنا بھی نہیں ہوتا، سوچنے سے ہی ہو جاتا ہے، تصرف ایسا چل۔ اس لیے کہا گیا کہ چن خدا خواہت کے پردہ کسدرت میل شندر تاننا پاکاں زنت، جب اللہ کسی کے پردے چاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے پیاروں پر تاننا زنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ اب آپ کے علمی جو کمالات ہیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو یہاں کشف المحجوب کی روشنی میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کچھ آپ کے ملفوظات کے کتابیں ساتھ اور آپ کی وفات کا ہم ذکر اور بس اس پر تھوڑا کرتے سا ہیں۔ ذکر ایک تبرک جو میں نے خاص اپنے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے خاص طور پہ رکھا ہے، آپ کا درود شریف جو آپ پڑھتے تھے، اللہم صلی علی عبدک المصطفیٰ المنتخب المختار المبارک سیدنا و مولانا محمد وعلی اشیاعہ و اتباعہ و انصارہ و اخوانہ من النبیین وصلی اللہم علی اہل طاعتک اجمعین من اہل السماوات والارض وصلی علی جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل و رضوان و مالک۔ سبحان یہ اپروچ ہے جی حضرت جنید بغدادی۔ درود پاک بھیجنے میں ان کی رسائی اور نگاہ کہاں ہے۔ اور آپ کے جو آثار ہیں، پہلی کتاب قصیدہ تو صوفیہ ہے، یہ بھی کلمی پڑھی ہے مخطوط، السر فی انفاس صوفیہ، یہ میں لے کے آیا ہوں ابھی پچھلے دنوں، نئی تازہ چھپی ہے یہ کتاب عربی کے اندر۔ دواء الارواح، روحوں کا علاج، لوگ جسموں کا علاج کرتے ہیں، روحوں کا علاج، یعنی روحانی امراض کا، روحانی جو باطنی امراض ہیں اس کا علاج، یہ سارے کلمی مخطوط نسخے موجود ہیں۔ پھر آپ کا ایک خط ہے اپنے پیر بھائیوں کے نام، رسالہ الی بعض اخوانہ، پانچواں ہے رسالہ الی یحییٰ بن معاذ الرازی، یہ وہ لوگ تھے جن سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رہتا تھا، جو مختلف شہروں میں رہتے تھے، بصرہ میں، دور دراز۔ حضرت عمر بن عثمان المکی، رسالۃ الی عمر بن عثمان المکی رحمہ، ان کے نام ایک خط ہے۔ کتاب الفنا، یہ آپ کی کتاب ہے۔ کتاب المیثاق، کتاب فی الالوہیہ، کتاب الفرق بین الاخلاص والصدق، یہ ہے ان کا اصل میدان۔ مسائل التوحید، 11ویں کتاب۔ 12ویں ادب المفتقر الی اللہ، رسالہ الی ابی بکر الکسائی الدنوری، رسالہ لا عنوان لہا، کتاب دواء التفریط، اور شرح شطحیات ابی یزید، با یزید بسطامی رحمہ اللہ۔ پھر ایک اور رسالہ ہے جس کا عنوان نہیں ہے، الوصایا، یہ آپ کی کتاب بڑی اہم، رسالہ الی ابی العباس الدنوری، رسالہ الی ابی اسحاق المارستانی، رسالہ الی بعض اخوانہ، پھر رسالہ الی یحییٰ بن معاذ۔ کچھ کتابیں منسوب ہیں جو آپ کی طرف تحقیق سے ثابت نہیں ہیں، اس میں ایک رسالہ ہے فی الشکر فی الفاقہ، ایک مارکیٹ میں چھپی اور ہوئی ایک مارکیٹ میں کتاب آئی ہے معالی الہمم، جو یہ ترجمے کے ساتھ، جس کو اے جے آربری نے لکھا کہ یہ کتاب آپ کی طرف غلط طور پہ منسوب ہے، صحیح نہیں۔ ایک کتاب کا نام داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، تصحیح الارادہ، یہ آپ کی ان کتابوں میں سے جو اویلیبل نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہیں۔ منتخب الاسرار فی صفت الصدیقین والابرار، تو یہ معالی الہمم جو ہے نا مفتی صاحب، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے داتا صاحب کی جو کتاب ہے نا کشف المحجوب کے علاوہ کشف الاسرار رسالہ منسوب ہے آپ سے جھوٹا غلط کے طور پہ، جو آپ کی کتاب نہیں ہے، بے شک۔ اسی طرح معالی الہمم، جیسے کشف الاسرار میں سعدی شرازی کا شعر لکھا ہوا ہے، ایسے ہی معالی الہمم میں ان بزرگوں کے اقوال لکھے ہوئے ہیں حضرت جنید سے جو آپ کے بعد پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں ان کے اقوال درج ہے، تو اس سے اندرونی جو داخلی جو ایویڈنس ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی وفات پر، آپ کی وفات جو ہے 298 ہجری ہے جی، تیسری صدی ہجری مکمل ہو رہی ہے، تیسرا جو 100 سال ہے مفتی صاحب، انتہائی اہم ترین، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا، ہر اعتبار سے وہ آپ کی وفات کا سال ہے۔ اب حد ہے، یہ بھی مثال کہیں نہیں ملے گی کہ وفات کے وقت بستر مرگ پہ مفتی صاحب آپ محظوظ ہوں گے، قرآن پڑھنے سنانے والے، پورا قرآن ختم کیا سبحان اللہ، بستر مرگ پہ
اور پھر 70 آیتیں البقرہ کی واپسی آ کے پھر دوبارہ پڑھ کے تو پھر رخصت ہو رہے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ وہ جو آپ کے پاس بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جمعۃ المبارک کا دن تھا 298 ہجری میں، شوال کا مہینہ تھا، تو کہتے ہیں ہم لوگ حیران تھے، ایک نوجوان آیا کہنے لگا حضور یہ مصلی ابھی بھی بچھا ہوا ہے، پرانا سی جائے نماز بچھی ہوئی تھی نماز کے لیے، کہ اب تو جانے دیں۔ فرمایا جب اس مصلی نے اس اچھے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تو اب ہم اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں۔ اللہ، یہ تسبیح دیکھی تو کسی نے کہا حضور ابھی بھی تسبیح پڑھتے ہیں؟ فرمایا شروع میں اس نے ہمارا ساتھ دیا، اب آخر ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ وضع کے خلاف، وضعداری کے خلاف ہے، کہ مروت کے خلاف ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ابھی بھی برکت کے لیے ہاتھ میں رکھتے۔ یہ جو کیفیت، 60,000 بندے نے مفتی صاحب آپ کا جنازہ پڑھا اللہ اکبر۔ اور 1 مہینے تک جنازہ ہوتا ہی رہا ہے، مخلوق ختم نہیں ہوئی۔ قبر میں دفن کے بعد بھی جو لوگ رہ گئے پیچھے، وہ آ کے آپ کی قبر پہ جنازہ پڑھتے رہے۔ معزز ناظرین، اس پر تھوڑی فقہی بات کی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک آپ نے مختلف اسالیب میں اور مختلف انداز سے سنا، اور آخر میں ہم نے تھوڑا اس کو چیدہ چیدہ چند باتیں آپ کی شخصیت سے کر کے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کشف المعجوب کی روشنی میں اور اس سے ہٹ کر جتنا ذکر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا موجود ہے اس پر بہت طویل، اور پہلی بار میرا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو روکا جائے، ہم اس پر بات کرنے کو ڈیورنگ دا بہت بریک ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اس پہ اوپر تھوڑا اور کر لیں، لیکن ظاہر ہے پروگرام کا ایک اسلوب ہے، اور یہ ہمارا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چوتھا اور اس پروگرام کے حوالے سے آخری پروگرام تھا۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، اور اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما، بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری، بہار گلشن ایمان علی عثمان